یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمع محفل ہمارے مکرمی اکبر صاحب، باقی جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، موسٹ آف دیم آر مائی ٹیچرز. ہمارے عالم صاحب ابھی یہاں پر پڑھاڑے. یہ سب سے پہلے میں ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں that it is because of you people I am here. اور I would say this with lot of confidence, those were the days جب ٹیچر ہوا کرتا تھا and simultaneously جب بچے ہوا کرتے تھے. I would like to share one important episode of my life in here. پہلی بار مجھے موقع مل رہا ہے اور یہ راز بھی ہے. میں I think 10th کلاس میں پڑھ رہا تھا. ہمارے محمد اکبر دوبی صاحب پرنسپل تھے. ہم پریئر میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ چیکنگ کے لیے نکلے. چیک لگتم کرنی یم بچن ہند بیگ چھ ان کو چیک کرنے کے لیے وہ نکلے. میرے بیگ کی نوبت آئی تھی. وہاں سے ایک لیٹر نکلی. ٹھیک ہے، تو وہ لیٹر چلی گئی، وہاں پر ڈسکس ہوئی، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کس کے بیگ سے ہمیں ملی. میر صاحب آئے ڈہامہ کے ہماری کلاس میں، بولا اس کلاس سے کوئی لیٹر برآمد ہوئی ہے، اس لیٹر کے اندر کچھ خاص لکھا گیا ہے. اب پتا نہیں ہے وہ لیٹر کس نے لکھی ہے، لیکن پورے کلاس کی تعریف ہوئی. مسئلہ کیا تھا؟ ہمارے نذیر صاحب تھے، پچکوٹ تھی. اس سے پہلے ایک دن انہوں نے پورے کلاس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو تھپڑ ماری تھی. مجھے زبردست یہ گرا ہو گیا. میں ان کو لیکن کہہ نہیں سکا. سب سے پہلی بات یہ، ٹیچر واز ہیونگ دا اتھارٹی کہ وہ تھپڑ مار سکتا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی اسٹوڈنٹس میں سے کہ وہ واپس کچھ بولے. لیکن بوس تھوڑا بہت مائٹی نذیر صاحب بیٹھے یہاں پر، جاوید صاحب بیٹھے یہاں پر، دے نو می ویری ویل. میں گھر گیا، میں نے ایک لیٹر لکھا. لیٹر میں نے ایڈریس کی پرنسپل صاحب کو، اور میں نے اس میں لکھا تھا کہ اگر ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر مینڈ کرنا ہوگا تو یہ شاید مناسب نہیں ہے کہ برسر عام اس کو تھپڑ ماری جائے. سو ٹوڈے آئی ایم ڈکلیئرنگ دس دیٹ اٹ واز می جس نے وہ لیٹر لکھی تھی. سب سے پہلے میں اس پارٹی کے جتنے بھی آرگنائزنگ ممبرز ہیں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. اور میرا نام ہلال احمد تانترے ہے، جونیئر اسسٹنٹ بوائز ہائی اسکول پنزوا، اینڈ اس وقت میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اسکول ایجوکیشن نان ٹیچنگ فورم ڈسٹرکٹ کپوارہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت پڑھی. دیکھیے، میں یونیورسٹی میں کئی سال رہا. I have been with those people who were of the opinion کہ صرف کیش خاتونی بچس جنم دیوان. Why can't men? I have been living with the people who were of the opinion Freud was right, Karl Marx was right, Darwin was right. اور ان لوگوں نے ریفرنسز دینا ان کے لیے فخر کی بات ہوا کرتی تھی. I have been with the people جو کلچرل پروگرامز کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا مناتے تھے. After that I read Quran, Alhamdulillah, I read Ahadith, and I am saying here with full authority that it is only Quran, it is only Hadith جس کے اندر خدا کی قسم چپے پر رہنمائی ملتی ہے. ابھی توحید صاحب نے 12 بجے مجھے کال کی کہ آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے اور آپ کو کچھ بولنا ہے. میں خیال میں گم ہو گیا کہ بھائی آپ کو اگر کچھ بولنا تو کیا بولو گے. مجھے بہت سارے خیالات آ گئے، اشعار آ گئے. آئی ایم سوری ٹو سے بے جا تعریفیں بھی کی جاتی ہیں ان مواقع پر، حالانکہ یہ زبردست کبھی عمل ہے، بے جا تعریفیں بھی کی جاتی ہے. تو میں نے دیکھا ہمارا قرآن پڑھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہوئی ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رب ذوالجلال کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ، اور آپ میں سے ہر ایک شخص یہ جانچ لے، اس پر غور و خوض کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے. وَلْتَنْظُرْ، he should look, he should ponder every day. نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے تھوئی خاص خیال رب کریمس خود آپ دنیا میں ہیں جس پوسٹ پر ہیں، تو لکڑ انسان چھوا، بڑ انسان چھوا،
آپ جو کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے سوچ سمجھ گسی قدم اٹھاؤ. بے فرما ربی کریم واتقوا اللہ. پھر سے رب ذوالجلال کا تقوی اختیار کرو, خشیت اختیار کرو. خشیت گئی کہ کل کو تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے. اگر خدا نے خاص چاہیے غلط عمل نہیں گئے پوری دنیا کے سامنے, خاص کر اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دو گے آپ؟ ان اللہ بما تعملون خبیر. یہ بہت خطرناک ٹکڑا ہے آیت کا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ بے شک رب ذوالجلال باریک بین ہیں. یعنی کہ اگر تمس بند پھساؤن آسہِ تھوڑی سی غلطی پر اس کو پھنسائے گا. اس لحاظ سے تم سوچو کہ خبر بنیار زنگوں میں بدیم دھوکہ بازی نہیں بھائی. دنیا میں آپ جس مقام پر ہیں, جس مرتبے پر ہیں, اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہی جو ریٹائرمنٹ فلسفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے لوگوں کو کیا کرے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. تو مکہ سکون مجھو مکہ سکون اے مکہ آپ میرے بہت عزیز ہیں, اے خانے کعبہ آپ میرے بہت عزیز ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ بکرات سے رک سکوں. I don't like this. لیکن کیا کروں میں؟ یہاں کے لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا. لیکن علم روح کو کن کو بکس پڑھا اس کو مدینہ سنت کے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربی کریم ہشتون دعا تمس منگس دعا ربی ادخلنی مدخل الصدق. اے ربی کریم خداوندہ اس مدینے کے اندر مجھے داخل کریے گا سچائی کے ساتھ, صدق کے ساتھ. واخرجنی مخرج الصدق. اور اگر کبھی نکالنا پڑے آپ کو مجھے اس مدینہ سے تو کس کے ساتھ نکالے گا؟ سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, صدق کے ساتھ. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور یہاں پر جتنی بھی برائیاں ہیں ان پر غلبہ پانے کے لیے مجھے آپ طاقت دے دیجئے گا. ضمن بتاؤ اسلام کے لیے اسی لیے طاقت بھی بہت ضروری ہے. بہت ساری برائیاں آپ ایٹ یور انڈیویجول لیول ہٹا نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو اقتدار ضرور چاہیے گا. اور پھر دیکھ لیجئے آپ اسی دعا کو ہمیں ہر جگہ یاد رکھنا چاہیے. خدا بندہ بچاؤ ریٹائرمنٹ سی لائف میں. اب اس لائف میں مجھے کس کے ساتھ آپ مجھے پہنچائیے گا؟ سچائی کے ساتھ. اور خدا نے خواست اگر تم پت میں کوئی دیر سوے تم نشت پہ رخصت گسن تم ساتھ سے سچائی اور صدق کے ساتھ. انسان آسان بچپنس مز, انسان آسان لڑک پنس مز, انسان آسان جوانی مز, انسان آسان ادھیڑ عمری مز, انسان آسان ایلرلی ایج مز. ان تمام مواقع پر ایک انسان کو یہی دعا مانگنی چاہیے ربی ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پت کو رب ذوالجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑ بار صدق یہ ادا کہ دہن ساسن جان ساد میں اک جوات اس یمو پت کس کو فتح جو برائی کا گھڑ تھا. یہ بت شراب اس ایون نینوان چنے لڑائی اس گسان جھگڑا اس گسان وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام کا پرچم سر بلند کر دیا. اس اقیات اس آیت پڑھن بیا کل نفس ذائقۃ الموت. موسٹ آف ٹائمز وی تھنک یہ آیت کتنے بڑی پڑھی اس پر کا انسان مران ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے دوستو انسان پل پل مرتا ہے. رحمان راہی چھ کشیر ہند اکبر پاک شاعر وہ ایک جگہ اپنے شعر میں کہتا ہے زند روز نہ باپت چھی مران لو, زند روز نہ باپت چھی مران لو چھ مرکنا لوکی پوچھ چکھا پیال. یعنی کہ آخر میں جب آپ کو یہ پیالہ پینا پڑے تمیز گھس میں افتی کرن it is every day we die. قرآن پاک اس میں لفظ آمد چھو کل نفس ذائقۃ الموت. اس سوچا موت مطلب کو نسیہ منسیہ گسو بچنے سے حصیہ دا نہیں. آپ کے پاس روح ہے, روح اللہ کے نزدیک بہت بڑی ایک چیز ہے. یہ کبھی مرتی تو ہوتا کیا ہے انسان ایک پڑاؤ سے اتیش ہونا موت. کوئی انسان کا اس نے مرنس نے کھوچن ریٹائرمنٹ آو اچھ نے کھوچن بجر آو اچھ نے کھوچن جوانی مکلے اچھ نے کھوچن کہیں ایسی بگی جائے کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرین جانستار بنا میرے جانستار 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو جو بنا پہ ایکچولی ریٹائرمنٹ کا فلسفہ بتا رہا ہوں. سائنی برادر آئی وہ گڑتے ہیں تلاوات کی کلام پاک کرو کہ مونک علنا للمتقین مفازا. پارا کا جو آخری رکوع ہے ان للمتقین مفازا. بے شک تمہیں لوگ کامیاب تو کامران یہ تقوی حاصل تو تقوی چھ ایسے مینیفیسٹ کرن ہر جائے. تقوی چھ مینیفیسٹ کرن ہر جائے. دیکھیں اسلام میں ایک ایسٹیٹک ویلیو بھی ہے, اسلام میں سیر اور تفریح بھی ہے, اسلام میں طنز اور مزاح بھی ہے.
خدا نہ خواست اسلام کا خوشک مذہب یہ انسان سن جذبات دباوان یہ بدبو دان لیکن تک طریقس مز یا طریقس مز کیا گیس ان للمتقین مفازہ کہ ربی قریب کرے آخرتس مز کامیابی حاصل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے جانے سارو میرے امت یہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کا غنیمت سمجھو. اس ریٹائرمنٹ ایسے ہی ہیچنا اکبر صاحب اس وقت اس ڈپارٹمنٹ سے کوچ کر رہے ہیں لیکن ان کا کوچ کرنا ہمارے لیے یہی درس ہے. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. زندگی کو موت سے پہلے موت جب آ جائے گی پھر بلکہ شبانہ احمد کی موت سے پہلے چند منٹ امس انسان پور فلم ہاؤنے پنی زندگی اور یہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے whether he is eligible for جنت اور جہنم. تب وہ اگر کچھ کرے گا کوئی کام کوشش نہیں کیا. اس لحاظ سے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اس کے ساتھ ساتھ صحت کو بیماری سے پہلے انسان خدا نہ خاص صحت بگڑان پتہ دپاس بہ کرہا کہ مگر کچھ کر نہیں پاتا ہے. سو اگر اس وقت صحت ہے اس کو میں اس طریقے سے استعمال کروں کہ بگشت پگہ بیماری مجھ خدا نہ خاص پچھتاؤں کہ اس کے بعد فرصت کو مشغولیت سے پہلے اگر آپ کے پاس فراغت ہے اس کو غنیمت سمجھو کہ پگہ اگر سے مشغول یسات پت کے تم کام کری تو بڑھ ایگزام کوالیفائی کرن ان بہنوں سے میری التجا ہے بھائیوں سے میری التجا ہے. آپ کے پاس اس وقت وقت فرصت ہے. اگر آپ کو جاننا ہے کہ مشغولیت کت بنان تیل گژھو پرسو پنس مالس ماج پنن استادن پرسو یہ آپ کو بتائیں گے کہ مشغولیت کت آپ کے پاس فرصت ہے آپ کے پاس ریسورسز ہے آپ کے پاس ٹائم ہے. جاؤ اس وقت تعلیم حاصل کرو اس میں بہت آگے بڑھو اور بڑے بڑے عہدوں پر آپ فائز ہو جاؤ. چوتھی چیز مالداری کو فقر اور فاقے سے پہلے غنیمت سمجھو. ژنش رۄپیہِ دہ ژنش رۄپیہِ وُہ یم گژھن تم آئی استعمال کریں کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ ژے پٮ۪ٹھ گژھِ غریبی مسلط ژٕ گژھکھ نہٕ تِژ بٔرۍ خدا نہ خواستہ پریشان گژھُن تِژ بٔرۍ گژھکھ نہٕ دپُن کہ ہاے ہاے افسوس خبر میں کوٚت کٔرۍ تِم. ویسے یہاں پر ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر اور فاقہ انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے. توئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے خلاصی کی دعا مانگی وہیں کس سے خلاصی کی دعا مانگی؟ فاقے سے فقر سے تنگ دستی سے ربی دا آسن کی امنش کے ربی ذوالجلالس نجات منگن. اور ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے you have energy, you have everything at your disposal. آپ اس کو اس طرح استعمال کرو کل کو جب آپ کا آخری وقت آ جائے گا fully confident آسن نہیں I have done something right and let me tell you. لوگ بھی پھر گواہی دیتے ہیں اور اس کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اکبر صاحب اس وقت ریٹائر ہو رہے ہیں اگر ان کے حصے میں 3 مخلص انسانوں نے 3 مخلص اور حق کو انسانوں نے گواہی دے دی that he was right. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میری دفتر میں بھی یہ کیا ہے میرے دفتر میں بھی وہ جنت انتہائی بیٹی کرو کام لیکن وقت تنگدہ میں نشی I would like to congratulate our beloved محمد اکبر شاہ صاحب مجھے ذاتی طور ان کے ساتھ کام کرنے کا کچھ موقع نہیں ملا ہے but know him. اس لحاظ سے میں اسکول ایجوکیشن نان ٹیچنگ فورم ڈسٹرکٹ کپوارہ کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے کرنٹ سرکمسٹنسز میں یہ ملازم لوگ زیادہ سمجھیں گے ملازمت سے سبق دوش ہونا کسی بڑی بات سے کم because given to the rules and circumstances جن کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ خادمہ اگر خیر پر ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے. اور پرٹیکولرلی بندہ اگر کلرک ہوگا دیکھیے کدیش استاد ہے اگر استاد کرنا غلطی حالانکہ تمہیں اثر سے واریاہ زیادہ مگر سہ استاد سن غلطی چھ اثر واریاہ زیادہ سزا جنریشنز بھگتنی لیکن تات مز گژھِ نہٕ پن پوائنٹ اگر سون کلرک سو غلطی کرنا اس کی غلطی لکھی ہوتی ہے. اکبر صاحب نے ریکارڈ کا ایک انبار لگا دیا ہوگا جہاں جہاں پر انہوں نے کام اگر خدا نہ خاص تعلق ان غلطی آج کرنا کبھی بھی وہ نکل
نکل سکتا ہے. سو اگر ان حالات میں, ان سرکمسٹنسز میں یہ اس طرح سے سبکدوش ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت مبارک کی بات ہے. ایک اور بات میں بتاؤں گا, سنس میں کلرک فریٹرنیٹی سے بلانگ کرتا ہوں. آپ کے پاس آلریڈی ہمارے ڈیڈیکیٹڈ توحید احمد پیر صاحب ہے. وداؤٹ ایگزیجریشن, مجھے منہ پر کسی کی تعریف کرنا آتا نہیں ہے, I can say it with full confidence. Throughout the district, whenever there arises any such problem, legally or practically or, we consult our, یہ میں منور صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا, باقی جتنے بھی ایسوسیٹڈ ٹیچرز ہیں, یہ میں وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں, وہی کنسلٹ توحید احمد پیر صاحب, کیونکہ ان کی نظر ان تمام چیزوں پر, اور یہ خود ورکولک بھی ہے, ورکرز ناٹ جسٹ میڈیکل اسسٹنٹ بولتے یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں ان کی طرف سے اکرم صاحب کو یہاں پر خصوصی مبارکباد پیش کروں کہ ان کا خاتمہ یہاں پر بالخیر ہوا ہے. ون مور تھنگ جو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا, تاکہ وی مسٹ کوآپریٹ اور کلرکل فیملی. دیکھیے ہمارے کلرک صاحبان عام پبلک کے ساتھ ساتھ خاص لوگوں کو بھی فارمیلٹیز پور کرنے کے لیے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم آئی ووڈ لائک ٹو سے, مجھے 1.5 سال کی ایکسپیرینس ہے ان ریسرچ in the topic Jammu and Kashmir Public Service Guarantee Act 2010. So میں یہ ریسرچ کی بنا پر یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ کلرک صاحبان اگر کبھی کوئی ڈاکومنٹ مانگتا ہے, پلیز پرووائڈ. اٹ از ناٹ آلویز کہ اسے آپ کو طلب کرنا مطلوب ہے. اس کو جب آڈٹ ہوتا ہے, فرسٹ آپ ہمارے ویڈیو صاحبان کو بعد میں پوچھا جاتا ہے. فرسٹ اتھارٹی جو انیشیٹ کرتی ہے کسی ڈاکومنٹ کو, دیٹ از دی کلرک. So let us cooperate them, and I believe that particularly جو ہمارا نیا لاٹ آیا ہے ڈپارٹمنٹ میں, یہ انشاءاللہ المستعان ڈپارٹمنٹ میں ریولوشن لائیں گے, اور جتنی بھی unfair practices ہیں ان کو یہاں سے دور بھگائیں گے. All I want is support. جزاک اللہ خیر. اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی, ہمارے استاد صاحب یہاں پر ہیں, اس کے لیے مجھے آپ معافی دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.